تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اختیار ولی صاحب جو کہ PMLN کے ساتھ وابستہ ہیں اور MPA ہیں. نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے. تو نوشہرہ اس وقت جو فلڈ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے سر. ویسے تو ملک بھر میں ہی بارشوں کی وجہ سے کافی برے حالات ہیں, تو تھوڑا سا نوشہرہ کا ہمیں بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ. نوشہرہ میں آج سیلاب کا چوتھا دن ہے اور تقریباً یہاں پہ موسٹلی جو دریا کناری آبادی ہے وہ ساری افیکٹڈ ہو چکی ہے. پھر اس میں اسپیشلی جو موسٹ پاپولیٹڈ اینڈ ویری کنجسٹڈ ایریا ہے وہ نوشہرہ کلاں کا ایریا ہے. پھر اس کے ساتھ ملحقہ کھٹکلی ہے, کھٹکلی کے ساتھ پھر امان گڑھ ہے, گجر بستی ہے, لیبر کالونی ہے. اس طرح آگے چلتے جائیں تو پھر امان کوٹ تک گیا, اور پھر اگر ہم اس طرف آئیں تو نوشہرہ کینٹ ہوگا. نوشہرہ کینٹ کے بعد پھر سباق, زڑا مینا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے پھر اٹک برج تک کے جو ایریاز ہیں وہ سارے افیکٹڈ ہیں. بٹ دا بیڈلی افیکٹڈ ایریا از جو نوشہرہ کلاں کا ایریا ہے, جو مور دین 70% جو ہے تو وہ اس وقت افیکٹڈ ہے. پانی تو رکا ہوا ہے. پانی تو ابھی صرف دریا سے اترنا شروع ہوا ہے. لوگوں کے گھروں میں تو پانی 6-6, 8-8 فٹ, 10-10 فٹ پانی کھڑا ہے. اور اس کو نکلنے میں ایک اور مصیبت یہ ہے کہ اب جو پانی یہاں پہ پونڈنگ ہو گئی ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ڈینگی کی وبا پھیل چکی ہے. یہاں پہ آلریڈی جو ہے تو دوسری بیماریاں, ڈائریا وغیرہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. تو سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو پونڈنگ ہے وہاں سے تالابوں سے پانی نکالنا یہ بہت ضروری ہے. یہ پانی پھر تب تک ہی کڑا رہے گا جب تک یہ سوکھا نہیں, سکھایا نہیں جائے گا یا سوکھتا نہیں ہے. گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں, KP گورنمنٹ کتنی ایکٹیولی اس جگہ پہ کام کر رہی ہے لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں, اور آپ نے پانی کی بات کی اس کو نکالنے میں کتنا کام ہو رہا ہے؟ KP گورنمنٹ کے حالات یہ ہیں کہ ابھی PM وزٹ کر کے گئے ہیں. پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کو ایک کیمپ میں گئے تھے, ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں سونے کے لیے میٹرس نہیں ملا, پینے کے لیے پانی نہیں مل, کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی. تو اب اس سے آگے ان کی پرفارمنس یا ان کی مینجمنٹ اور ان کے میں کیا کہوں, اس سے کیا تبصرہ کروں. تو آگے تو کام بہت پڑا ہوا ہے. انفیکٹ ایک جب فلڈ آتا ہے تو سب سے پہلے ریسکیو ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایویکویشن ہوتا ہے, پھر لوگوں کو IDPs کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کی آبادکاری کا جو سب سے بڑا اور اہم اور مشکل کام ہے وہ آبادکاری ہے, ریہیبلیٹیشن. اس طرح انکمپیٹنٹ حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو اپنا جو ان کی رفتار ہے, جو ان کی ویلوسٹی ہے, جو ان کا ٹیمپو ہے, اس کو بڑھانا ہوگا, اور جو ان کی اہلیت ہے اس کو بڑھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو جلد از جلد ریلیف دیا جا سکے اور معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے. کیونکہ اللہ کے بعد لوگ اپنی حکومت کو ہی دیکھتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آفت کے بعد لوگوں کو کمپنسیٹ کریں ہر طرح سے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس وقت تو ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اگر ہم بات کریں جو دوسرے ادارے ہیں گورنمنٹ کی تو آپ نے بات کر لی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دوسرے کوئی امدادی ادارے ایسے جو وہاں پہ لوگوں تک پہنچ رہے ہوں, جو ریسکیو کا کام ہے وہ کس طرح جاری ہے, اس کی صورتحال بتا سکیں. 1122 از ڈوئنگ ویری بیٹرلی, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ ابھی آ رہی ہیں. میں لیٹ می اپریشیٹ ایفرٹس آف الخدمت فاؤنڈیشن, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. اور باقی لوگ اپنے تئیں جو ہے تو وہ کر رہے ہیں پرائیویٹلی. کوئی چاول پکا کے لا رہا ہے, کوئی پانی لا کے دے رہا ہے, کوئی کھانا لا کے دے رہا ہے, کوئی روٹی لا کے دے رہا ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں. کوئی نقصانات اب تک اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہو ذکر کر سکیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے نوشہرہ میں جو سیلابی صورتحال ہے اس سے؟ Most affected area I've told you about the Nowshera Kalan, which has been damaged and affected by the flood. That is more than 17%. وہ اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. باقی ایریاز جو ہیں وہ پارٹلی اینڈ پارشلی جو ہیں تو افیکٹڈ ہیں. 2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے ان کو کمپنسیشن کے 20 لاکھ روپے کے چیک دے دیے ہیں, اور باقی سچ کچھ نہیں ہے. زخمی ہیں لوگ اور باقی کیجویلٹیز نہیں ہیں. اس وقت جو ہمارے سننے والے ہیں سامعین, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جتنے پاکستان کے مخیر حضرات ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو خود فلڈڈ نہیں ہیں, تو یہ وقت ہے اجر کمانے کا, ثواب کمانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا.
आगे आए, दवाइयाँ लाएं। बीमारियां हैं, बुखार है, डायरिया है, लोगों को खारिश की बीमारियां और डेंगू यहाँ पे फैल रहा है। टेंट्स की, ये मच्छरदानियों की जरूरत है और यहाँ पे लोगों को बिस्तरों की जरूरत है। घर बनाने के लिए अगर कोई आ सकता है, कोई एक कमरा बना सकता है, 2 कमरे बना सकता है, कोई पूरा घर बना सकता है, तो आइए इसमें अपना हिस्सा डालें। सब मिलके ये काम करेंगे। ये एक बंदे का या एक हुकूमत का ये काम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।